السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم کون سا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں؟ آج ہمیں پڑھنا ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان جو ہے چیپٹر لکھا ہے غلام مصطفیٰ خان نے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے، اور آپ جو ہے 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے جو ہندوستان کا ایریا ہے۔ اعلیٰ تعلیم جو ہے علی گڑھ سے حاصل کی اور ناگپور یونیورسٹی میں تدریسی سلسلہ جاری رکھا۔ 1948 میں پاکستان آ گئے، سندھ یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے اپنے علم و فضل سے روحانیت بھی اعلیٰ مقام حاصل کیا اور آپ کا انتقال 2006 میں ہوا اور حیدرآباد میں تدفین ہوئے۔ اچھا جی، نظریہ پاکستان ہے کیا؟ نظریہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ ایک خاص نقطہ نظریہ کے تحت عمل میں آیا، اور وہ نظریہ پاکستان ہے کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور ان کا مذہب جو ہے وہ الگ الگ، ان کے رسم و رواج الگ الگ اور ان کے طور طریقے الگ الگ ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور اس نظریے کے تحت ہندوستان کے ایسے علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوں انہیں الگ ایک شناخت دے دی جائے، اور وہ شناخت پاکستان کے نام سے آگے بڑھی، تحریک پاکستان چلی اور بے شمار قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل ہو گیا۔ تو یعنی نظریہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی تشکیل میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ چلیں اب ہم چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں بہت سی ڈیفیکلٹ ورڈز موجود ہیں، تو میں ساتھ ساتھ اس کی جو ہے میننگس آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری کسے کہتے ہیں؟ حسن سلوک کو کہتے ہیں، یعنی ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، اور شیوا کہتے ہیں عادت کو۔ صحیح ہے؟ تو مسلمانوں نے ہمیشہ حسن سلوک کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کفر الحاد کسے کہتے ہیں؟ جو ذات باری سے انکاری ہوتے ہیں، یعنی حق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی حق بات سے پھر جاتے ہیں، اور غلبہ یعنی جو ہے حاوی ہو جانا یا برتری حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے؟ لیکن جب کفر الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ یعنی بادشاہ اکبر کا حسن سلوک اتنا اچھا تھا، وہ مطلب جو ہے وہ اسٹرکٹنس نہیں تھی ہندوؤں کے معاملے میں بھی، اپنے جو ہے قانون کے معاملے میں بھی، کہ جو ہے ہر ایک سے رواداری سے پیش آتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ہندوؤں نے اتنا زیادہ جو ہے اپنا مطلب ہولڈ لے لیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دینی معاملات میں بھی جو ہے وہ آزادی سے کچھ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ یعنی جو ہے مطلب دین کی خاطر جو ہے انہیں بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی تھیں اور انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں۔ ٹھیک ہے؟ اور جو ہے فروغ دینا مطلب جو ہے اس کو آگے تک پہنچانا، پروموٹ کرنا۔ ان کے اثر سے شاہجہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق کا مطلب ہے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے، یعنی یہ آپس میں ہی جو ہے وہ لوگ ان کے بیٹے اتنا لڑتے تھے، اور کمزوری کی وجہ سے، لازمی بات ہے جب آپس میں ہی لڑائی جھگڑے ہوں گے تو وہ ملک کو کیا دیکھیں گے، تو کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، یعنی جو ہے وہ ڈاؤن فال میں آ گئی، یا مطلب جو ہے پستی کی طرف جانے لگ گئے۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروپ نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار یعنی ہنگامے پھیل گئے، لڑائی جھگڑے پھیل گئے۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے میسور کے سلطان
حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا، اس وجہ سے انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحریک آپ لوگ 9 کلاس میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہوں گے، پی ایس ٹی میں۔ چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، یعنی اسٹیبل حالت میں آ چکا تھا، اس لیے انہیں جو ہے کامیابی نہ ہو سکی۔ یعنی انگریزوں نے اتنا زیادہ قدم جما لیے تھے کہ جو ہے یہ لوگ جنگ مطلب جو ہے اپنے لیے کچھ بھی نہ کر پائے، کوشش ان کی ناکام ہو گئی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت یعنی دوستی کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی، اور اس کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ سن 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حق دلوائیں گے۔ مطلب جو ہے ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد اس لیے ڈالی تھی کہ جو ہے وہ ملک کے تمام قوموں کو حق دلوائیں گے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ صرف اپنے یعنی ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، قابض یعنی قبضہ کر لیا۔ نیز انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق یعنی دوست نواب محسن الملک نے سن 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ضبط یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت یعنی میجورٹی تھی، یعنی مسلمان زیادہ تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، وہ ختم کرا دیا، اور سن 1911 میں اسی علاقے کو بھی بنگال میں شامل کر دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی یعنی شروع ہو گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، یعنی ان کو پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا۔ عناد یعنی ان سے دشمنی پیدا ہو گئی یا اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، یعنی ان کو دھوکہ دیا گیا، یہ بات کر کے یہ جو وعدہ کیا گیا تھا یہ دھوکہ تھا۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت یعنی بڑی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی، مطلب ایک تحریک شروع کی تھی خلافت کے لیے۔ لیکن اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی تحریک کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جبراً یا زبردستی ہندو بنانے کی تحریک تھی، ٹھیک ہے۔ یہ تحریک انہوں نے شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹھن تحریک بھی شروع کی۔ سنگٹھن کسے کہتے ہیں؟ ہندو نوجوانوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تربیت دینے کی تحریک یہ شروع کی۔ پھر سن 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ پیش کی یا شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکے تھے بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کو جب پتہ چلا کہ جو ہے ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ہر چیز جو ہے وہ ہندوؤں سے مختلف ہے، تو جو ہے مطلب انہوں نے یہ بات سوچ لی کہ اب ہمارا ہندوؤں کے ساتھ تعاون نہیں ہو سکتا۔
چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل عہدہ قبول کیا، عہدہ یعنی جو ہے ان کو پوسٹ دی گئی، تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت یعنی میجورٹی ہے، جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی 2 بنیادیں ہیں، یعنی قومیت ایک قوم بنانے کی کے لیے 2 بیسک پوائنٹس ہیں، فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں، کہ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے جو ہے قائم کی، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت یعنی اس میں کو جو ہے ذرا ایکسٹینڈ کیا ہے، یعنی جو ہے اس کو مزید بڑھایا ہے، وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں، اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی ہے، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، یعنی سیکیور نہیں ہو پا رہے تھے وہ اس وجہ سے، کیونکہ جو ہے جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ اقلیت کہتے ہیں جہاں تعداد کم ہوتی ہے، یعنی اکثریت کا الٹ جو ہے وہ اقلیت ہے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر زبان اور جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں پہ لازمی ہندو تھے تو بت پرستی جو ہے وہ ہوتی تھی، تو لازمی وہ جو ہے مسلمانوں کو منظور نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے نشی کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ ترویج و اشاعت کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک ایسا اسلامی نظام قائم و نافذ کیا جائے جو دنیا کی دوسری قوموں اور ملکوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے۔ تو پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت
مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پہ ہم یعنی مسلسل کوشش کی وجہ سے 14 اگست سن 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا یعنی بنا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظر پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی یعنی گروپس جو بناتے ہیں اس سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کو فلاح و بہبود کی کوشش کرنا، نظر پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظر پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔ امتیاز یعنی ان میں بھی برتری حاصل ہوگی اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم یعنی اسٹیبل حالت میں اور شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔